بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھو، آج ہم شروع کرنے والے ہیں لیسن نمبر 11، دعوت الوالدی۔ ٹھیک ہے، دعوت الوالدی، ٹھیک ہے، یعنی والد کو دعوت۔ ٹھیک ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا اور بادشاہ نے بلا کر کے یہ کہا کہ تم میری عبادت کیوں نہیں کرتے ہو، تم اللہ کو سجدہ کرتے ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو اس لیے سجدہ کرتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو بادشاہ نے سوچا یہ یوں ہی ہے، تو اس نے بھی ایک شخص کو بلایا، اسے قتل کر دیا، دوسرے کو بلایا، اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ مارنا اور زندہ کرنا آپ اسے نہیں کہہ سکتے، آپ اسے قتل کرنا اور چھوڑنا کہہ سکتے ہیں۔ البتہ مجھے آپ ایک بات بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، اگر آپ واقعی خود کو خدا کہتے ہو، خود کو سجدہ کرواتے ہو، تو ایک کام کیجئے، سورج کو آپ مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ بات سن کر کے بادشاہ بالکل شرمندہ ہو گیا تھا، نادم ہو گیا تھا اور اسے کوئی بھی جواب نہیں پایا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں اپنے والد کو کیا دوں؟ دعوت دوں، اللہ کی طرف بلاؤں، کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد میری بات کو مان لے اور وہ ایمان کی دولت سے فیضیاب ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا دعوت الوالدی، والد کو دعوت اس میں مضاف ہے۔ ٹھیک ہے، الوالدی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہے، دعوت مضاف، الوالدی مضاف الیہ، یعنی والد کو دعوت۔ واراد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، ان یدعو والدہ، کہ وہ اپنے والد کو بلائیں، ایضاً بھی کہ وہ اپنے والد کو بھی دعوت دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وہ ارادہ فرمایا اس چیز کا کہ اپنے والد گرامی کو بھی وہ اس بات کی دعوت دیں۔ فقال له، لہٰذا انہوں نے ان سے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ ہی تو سنتے ہیں، ولا يبصر، اور نہ ہی دیکھتے ہیں۔ یعنی جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں نہ ہی تو وہ سنتے ہیں اور نہ ہی وہ دیکھتے ہیں، پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس میں ارادہ ہے، ارادہ کا جو مضارع آتا ہے وہ یریدو آتا ہے، ارادہ یریدو۔ ٹھیک ہے، اس کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنے کے۔ ان یدعو، ٹھیک ہے، دعا یدعو، اس کا جو ماضی آتا ہے وہ دعا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا یدعو، کے اپنے والد کو بلانے کا ارادہ کیا۔ فقال، اور کہا کہ اے والد، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ ہی تو سنتے اور نہ ہی دیکھتے ہیں؟ اس میں تعبدو جو ہے اس کا جو ماضی آتا ہے وہ عبدہ آتا ہے، عبدہ یعبدو، اس کے معنی آتے ہیں عبادت کرنے کے، کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اور یسمعو جو ہے اس کا ماضی آتا ہے سمع، سمع یسمع، اس کے معنی آتے ہیں سننے کے۔ اور بصر یبصرو، ٹھیک ہے، اس کا ماضی جو آتا ہے بصر آتا ہے، اور مضارع یبصرو، کہ جو نہ ہی تو سنتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وَلِمَ تَعْبُدُ، اور آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مَا لَا يَنفَعُ، جو نہ ہی تو نفع پہنچاتے ہیں، وَلَا يَضُرُّ، اور نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یعنی آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کی عبادت کس لیے کرتے ہیں کہ جو نہ ہی تو نفع پہنچا رہے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نفع ینفع جو ہے اس کا ماضی آتا ہے نفع، نفع ینفع، اس کے معنی نفع پہنچانے کے آتے ہیں۔ اور یضر جو ہے اس کا ماضی آتا ہے ضرہ، ضرہ یضر، اس کے معنی نقصان پہنچانے کے آتے ہیں۔ یعنی جو نہ ہی تو نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی، اے والد، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یہ جو آپ جن کی عبادت کر رہے ہیں، جو یہ بت ہیں، یہ شیطان ہی ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی اعبد الرحمن، اے والد، میں تو رحمان کی عبادت کرتا ہوں۔ اے والد گرامی ہیں، اے میرے والد، میں تو رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہوں۔ اعبد جو ہے اس میں واحد متکلم ہے، ٹھیک ہے، واحد متکلم، جو اس میں انا ضمیر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کی عبادت، میں تو رحمان کی عبادت کرتا ہوں۔ وغضب والد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو غصہ آ گیا۔ وقالا، اور کہا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، اپنے والد سے کہا کہ آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، میں تو رحمان کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ بات سن کر کے ان کے والد کو غصہ آ گیا۔
غضبہ اس کا جو مضارع آتا ہے وہ یغضبو آتا ہے، غضبہ یغضبو، ٹھیک ہے، غضبہ یغضبو باب سمع یسمع، ٹھیک ہے، اس میں غضبہ فاعل ہے، واحد مضاف ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وقال اور کہا انا اضربک، میں تجھے ماروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنے بیٹے سے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے، کہ میں تجھے ماروں گا، فترکنی، بس تم مجھے چھوڑ دو، ولا تقل شیئا، اور کچھ مت کہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر کے والد کو غصہ آ گیا، اور والد گرامی ان کے جو تھے وہ مطلب بہت ہی زیادہ جوش میں آ گئے، کہنے لگے کہ میں تجھے ماروں گا اور بس تو مجھے چھوڑ دے اور کچھ مت کہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اضربو جو ہے یہ ضربہ سے بنا ہے، یہ اس کا جو ماضی آتا ہے وہ ضربہ آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں مارنے کے، ضربہ یضربو۔ اور ترکہ جو ہے یا فترکنی، اس میں ترکہ سے بنا ہے، اس کا ماضی ترکہ آتا ہے، ترکہ یترکو، اس کے معنی چھوڑنے کے آتے ہیں، یعنی تم مجھے چھوڑ دو، فلا تقل شیئا، اور کچھ مت کہو۔ تقل جو ہے یہ واحد یعنی امر حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کچھ مت کہو۔ وکان ابراہیم حلیما، اور ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب والد نے منع کیا کہ تم مجھے چھوڑ دو، کچھ مت کہو، تو ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے۔ فقال لوالدہ، پس اپنے والد سے کہا، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ وقال لہ، اور ان سے کہا، انا اذهب من هنا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، وادعو ربی، اور میں اپنے رب کو کیا کروں گا، پکاروں گا، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو بالکل انکار کر دیا اور صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ بھی مت کہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی مطلب بدتمیزی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا، بردباری سے کام لیا اور کہا کہ آپ پر سلامتی ہو میرے والد، اور میں یہاں سے جا رہا ہوں اور میں کہیں اور جاؤں گا اور وہاں پر اپنے رب کو پکاروں گا، اپنے رب کو سے دعا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے ذہبہ، اذہبو جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، کس کا ہے، واحد متکلم، ٹھیک ہے۔ اذہبو، ذہبہ یذہبو سے بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں جانے کی، کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، ودعو ربی، اپنے رب کو بلا مطلب پکاروں گا، اور دعا یدعو سے یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ فتأسف ابراہیم جدا، ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ افسوس ہوا، وارادہ، اور ارادہ کیا، ان یذهب الى بلد آخر، اور دوسرے شہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں بالکل صاف طور سے انکار کر دیا، بالکل منع کر دیا، تو یہ بات سن کر ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ افسوس ہوا کہ جب میرے والد ہی میری بات کو نہیں مان رہے ہیں، جب میرے والد ہی میرے بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو دوسرے جو لوگ ہیں وہ کیسے مانیں گے۔ تو انہیں بہت افسوس ہوا اور دوسرے شہر چلے جانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ تأسفہ جو ہے، تأسفہ یا تأسفو، ٹھیک ہے، اس کے معنی آتے ہیں افسوس کرنے کے، تأسفہ یا تأسفو، اس کے معنی افسوس کرنے کے آتے ہیں۔ ارادہ میں نہیں بتا، ارادہ یریدو ارادتن، اس کے معنی ارادہ کرنے کے آتے ہیں۔ اور ذہب یذہبو میں نے ابھی لکھوایا ہے، اس کے معنی آتے ہیں چلے جانے کے، الی بلد آخر، دوسرے شہر کی طرف۔ یعبد ربہ، کہ وہاں پر وہ اللہ کے اپنے رب کی عبادت کریں گے، ویدعو الناس الی اللہ، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دوسرے شہر کی طرف چلے جائیں گے، یہاں سے وہاں پر اپنے رب کو پکاریں گے، اپنے رب سے دعا کریں گے، اور لوگوں کو اپنے رب کی عبادت کریں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ظاہر ہے کسی نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے خود والد نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو انہیں افسوس تو ہونا ہی تھا، کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی بھی بندہ کسی کام کو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے مطلب اگر اپنے ہی اس کے خلاف ہوں، اپنے ہی ساتھ نہ دے، تو وہاں سے اس جگہ پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا کہ یہاں پر مجھے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کے جو لوگ ہیں وہ میرے دشمن بن گئے ہیں، میری بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو اسی لیے وہ دوسرے شہر کی طرف مطلب چلنے لگے، اور انہوں نے سوچا وہاں پر جا کر میں اللہ کی عبادت کروں گا، اپنے رب کو پکاروں گا، اور وہاں پر کیا کروں گا، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت بھی دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے شہر کے لوگ ہیں، وہاں کے لوگ میرے اتنے دشمن نہ بنیں، وہاں کے لوگوں کو میں بلاؤں تو وہ میری باتوں کو مان لیں، ٹھیک ہے۔
اگر اس مطلب پورے سبق میں آج کا جو سبق نمبر 11 ہے اس میں کوئی بھی دقت ہو، پریشانی ہو، کچھ معلوم کرنا ہو، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو بلا جھجک آپ مجھ سے سوال کیجیے، میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی. ٹھیک ہے.